السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يقطع له. رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اشترى طعاما فلا يبيع، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی چیز کو خریدے، کسی سامان کو خریدے، فلا يبيع، اسے نہ بیچے، حتی یقطع لہ، یہاں تک اس کی پیمائش کر لے، یہاں تک کہ اسے ناپ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس بات کی وضاحت فرمایا کہ تو وہ سامان آپ کے انڈر آ جانا چاہیے۔ اس سامان کو آپ خریدتے وقت پیمائش اگر وزن کر رہے ہیں آپ مکمل وزن لیں۔ اگر وہ گنتی والا سامان ہے، کاؤنٹنگ والا سامان ہے، آپ اس کو گن کر برابر لے لیا کریں۔ ایسا نہ ہو بعد میں کمی بیشی ہو، آپس کے اندر تو میں ہو جائے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَبِيعُ حَتَّى يَقْطَعَ لَهُ، اسے تم نہ بیچو یہاں تک کہ اسے اس کی پیمائش کرو۔ اس حدیث سے پتہ ہی چلا کہ آدمی جب کوئی سامان خریدتا ہے تو اس وقت تو اس کو اختیار نہیں ہے اس سامان کو بیچنے کا، جب تک اس سامان کا وہ بندہ جو خریدنے والا ہے مالک نہ بن جائے، جب تک وہ سامان آپ کے قبضے میں نہ آ جائے، جب تک اس سامان کا آپ مکمل طور پہ مالک نہ بن جائے، آپ اسے نہیں بیچ سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، آج مسلمانوں نے حلال تجارت کو حرام قرار دے دیا۔ آج مسلمان اپنے عملوں کے ذریعہ وہ تجارت اسلام کے حلال تھی، ہم نے اسے خود حرام قرار دیا۔ آج کیسی تجارتیں ہیں کہ آدمی کوئی سامان خریدتا ہے، وہ سامان 1 لاکھ کا ہوتا ہے، سامنے والے سے سودا طے کر لیا 1 لاکھ میں، اسے 1000 2000 روپے دے دیا، کسی دوسرے کسٹمر کو ڈھونڈتا ہے، وہ اسے 1,20,000 میں بیچ ڈالتا ہے، حالانکہ وہ سامان جس کا آپ نے بیعانہ دیا تھا 1 یا 2,000 روپے، اس سامان کو روکنے کے لیے کہ یہ ضامین ہے 2,000 روپے، میں لے کر واپس جو بچا ہے وہ 2 مہینے میں 1 مہینے 15 میں دوں گا، وہ سامان میرا ہو جائے۔ اب جس سے آپ سامان خرید رہے ہیں، جسے آپ نے بیعانہ دے دیا، اس کو بھی اختیار نہیں ہے، اور آپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ مال ملکیت سے پہلے آپ کسی کے ذریعے اسے بیچ دیں۔ کرتے کیا ہم؟ نفع ملا 1,20,000 نے بیچ دیے اور اس کو پیسہ 1 لاکھ دے دیے 20 اپنا۔ یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جب تک آپ اس مال کا مالک نہیں بن جاتے ہیں، آپ اس مال کا سودا کسی دوسرے سے نہیں کر سکتے۔ بیعانہ کے طور پہ آپ کسی دوسرے سے زیادہ قیمت لے کر اس سامان کو بیچنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، جب تک کہ اس سامان کا آپ مالک نہ بن جائیں۔ مالک بننے کے بعد وہ سامان آپ کے اندر میں اگر آ جاتا ہے، وہ روم آپ کے اندر میں آ جاتا ہے، یا وہ زمین آپ کے مکمل در پہ ہو جاتی ہے، وہ آپ کی ہو گئی۔ گرچہ آپ نے اسے 1 لاکھ میں خریدا، آپ جتنے میں چاہیں بیچ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیعانہ دے کر پھر اس پہ سودا کرنا کسی دوسرے سے بھاؤ زیادہ لے کر، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَبِيعُ حَتَّى يَقْطَعَ لَهُ، تم کسی سامان کو نہ بیچو یہاں تک کہ مکمل طور پہ اس سے قابض ہو جاؤ، اس کی پیمائش کر لو، اس کو شمار کر لو، اس کا مالک بن جاؤ۔ بغیر مالک بنے ہوئے ملکیت میں آئی ہوئی جائیداد، جب تک وہ جائیداد آپ کی ملکیت نہیں ہوں گی، آپ کے قبضے میں نہیں ہوں گی، اس کو بیچنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ صدق اللہ تبارک و تعالی سنی حدیث کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔